اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے عاجز ہو، یعنی دعا نہ کرتا ہو، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ صلی اللہ رسول اما بعد، حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے کہ عاجز کون ہے؟ عاجز کہتے ہیں جو آدمی کچھ نہ کر سکتا ہو، کوئی کام نہ کر سکتا ہو، کسی کام کا اہل نہ ہو یا سست ہو، تو ہم اسے کہتے بھی کوئی کام نہیں کر سکتا، یہ عاجز ہے۔ لیکن پیغمبر فرمایا اصل عاجز وہ ہے جو دعا سے عاجز ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کون سی چیز ہے جو ملتی نہیں ہے؟ یہ دعا کا جو عدم اہتمام ہے بہت خطرناک ہے۔ دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ دعا انسان میں بندگی پیدا کرتی ہے۔ دعا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا بالآخر کھل جاتا ہے، یاد رکھو۔ اس نے مولانا رومی اس حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں کہ گفت پیغمبر چوں کو بھی درے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے، عاقبت بینی ازیدر ہم سرے، اس دروازے سے ضرور کچھ سر جھانک کر پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا۔ دیکھیں دنیا میں کوئی کسی سے ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ، چار دفعہ تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے نہیں مانگو گے تو ہم ناراض ہوں گے، مانگوں گے تو خوش ہوں گے۔ یہ عجیب ہے، اللہ کو دعا بہت زیادہ پسند ہے۔ بندہ مانگتا ہے اللہ اکبر، خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں ہی دے سکتا ہوں، میں ہی داتا ہوں، میرے پاس سارے خزانے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دعا کا بڑا اہتمام رکھنا چاہیے، یاد رکھو۔ اور دل سے، حضرت تھانوی فرماتے جس دعا میں دل شامل ہو جاتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ ہمارا دل شامل بس ایک وہ ہم کیسے کر لیتے ہیں اور توجہ نہیں ہوتی ہماری، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ شرف قبولیت نہیں۔ جب آپ کا دل ہی نہیں ہے، قیمت تو دل کی لگتی ہے، ورنہ انسان زبان سے نہ کہے دل سے دعا مانگے تب بھی قبول ہو جاتی ہے۔ علیم بذات صدور کہا کہ ہم دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ ایک آدمی دل میں مانگ رہا ہے، زبان سے نہیں بول رہا ہے، تو ان کے ہاں معتبر ہے، زبان سے بول رہا ہے دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دعا کی قبولیت کا راز کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے کہ انسان دعا سے پہلے کوئی نیکی کر لے، کہ ایک بہت اہم بات لکھی ہے، کوئی نیکی، جیسے کلمہ پڑھ لیا آپ نے کچھ بار، کچھ تھوڑی تلاوت کر لی، کچھ صدقہ کر دیا، کوئی بھی نیکی کر کے جب دعا کی جاتی ہے تو قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرض نماز کے بعد دعا ایسے قبول ہوتی جیسے رات کو تہجد میں دعا قبول ہوتی ہے، حدیث شریف میں صاحب حدیث ہے مشکات شریف کی۔ اس لیے فرض کے بعد ہم وہ وقت ایسے ہی نکال دیتے، بس چلو بھائی، خوب توجہ سے انسان اس وقت دعا کرے۔ تو کوئی نیکی پہلے کر لے، اس سے پہلے چند بار کلمہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، اور دوسرا اللہ کی ثنا کرے اور درود پڑھے، رسول اللہ کی اللہ کی حمد کرے، پیغمبر اسلام پر درود پڑھے، یہ قبول ہوتی ہے۔ باقی اس کے اوقات ہیں، جن اوقات میں مختلف اوقات ہیں، مختلف جگہ ہیں، بعض مکان ایسے ہیں، بعض زمان ایسے ہیں، لیکن یہ چیزیں وہ جو جب انسان دعا کرے اس سے پہلے کچھ نیکی کی کوشش کرے اور حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی کرے پہلے، پھر درود شریف پڑھے، اس کے بعد اپنے لیے پہلے دعا مانگے۔ سن لو، اپنے لیے دعا مت بناؤ بھائی، او میاں مت بناؤ بھائی، کوئی ایسی چیز نہ بناؤ کہ اپنے لیے پہلے مانگے، یاد رکھو، پھر دوسروں کے لیے مانگے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی کہے یار میرے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یہ
بہت ناپسندیدہ ہے، یعنی تم تو ہدایت یافتہ ہو، تمہیں تو ضرورت نہیں، کہا اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اس کو بھی ہدایت دے، صحت دے، اللہ مجھے بھی صحت دے، اس کو بھی صحت دے۔ یہ ہے طریقہ کار، پہلے اپنے لیے مانگنا چاہیے، پھر دوسروں کے لیے مانگے، کیونکہ اگر اپنے لیے مانگے گا تو اپنا خود تو مستغنی ہے، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، نہیں بھائی سب محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی تو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ جو بخاری شریف میں آتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب نہا رہے تھے، غسل کر رہے تھے، وہ چشمے پر جہاں سے صحت ملی تھی، اور اللہ نے کیا کچھ نہیں ان کو دے دیا تھا۔ پھر آج بھی وہ زمینیں موجود ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں شام کی سرحد پر، وہ چراگاہیں او ہزاروں سینکڑوں جو نا اس میں ایکڑوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں ایوب صلی اللہ علیہ السلام کے جانور چرا کرتے تھے۔ بعد میں جب اللہ نے، وہ چشمہ بھی موجود ہے وہاں، وہ غار بھی موجود ہے، 2 رکعت میں نے وہاں پڑھی۔ ایوب صلی اللہ علیہ السلام کی روزہ اقدس بھی وہاں پر ہے، وہ اس پر بھی حاضری دی۔ ہاں جی، یہ پہلے شام کا حصہ تھا، اب ترکی کے حصے میں آ گیا، ویسے شام کا حصہ ہی بڑی مشہور ہے وہ چراگاہ۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کا بھی ادھر سارا تر انبیاء السلام وہاں مبعوث ہوئے تھے حضرات، عراق اور شام کے ساتھ۔ تو بہرحال تو نہا رہے تھے تو آسمان سے ٹڈیاں گرنے لگی، سونے کی ٹڈیاں، سونے رنگ کی ٹڈیاں، یہ ٹڈی جو ہوتی ہے جو آئی تھی یہاں پر، تو وہ نہانا چھوڑ کر وہ جمع کرنی شروع کر دی، وہ اپنے اس کے اندر کپڑے میں۔ تو اللہ تعالی نے وہی بھیجی، اے ایوب اتنا کچھ تجھے دے دیا، ابھی بھی تو ایسے لالچ کر رہا ہے، حرص کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تیری برکت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ تو آسمان سے آ رہی ہے نا، کسی مخلوق سے تو نہیں لے رہا، آسمان سے آ رہی، تیری برکت سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جب جا رہے تھے تو ایک اونٹ کے اوپر 3 آدمی ہوتے تھے، 2 سوار، 1 پیدل چلتا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا۔ 150 کلومیٹر، تقریباً 160 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو اب صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کی باری آئے گی نا تو ہم باری باری چلیں گے، آپ کو نہیں چلنے دیں گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اونٹ پر، اور ایک ساتھی پیچھے، ایک پیدل چلتا رہا، پھر دوسرا چلتا رہا۔ تو جب آپ کی باری آئی تو انہوں نے کہا اونٹ روکو بھائی، انہوں نے کہا نہیں آپ حضرت نہیں اتریں گے، ہم آپ کی باری دیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب سے کون مستغنی ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں اجر چاہیے، مجھے بھی اجر چاہیے۔ کہا کہ تم مجھ سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے اور مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو دعا کے آداب میں سے یہ، لے دعا دل و جان سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، خوب مانگنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ عاجز ہے ویسے دعا نہ مانگے، ہر وقت دعا دل میں تو چلتی رہتی۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، قرآن حدیث میں بے شمار دعائیں، ساری دعائیں زبانی یاد تھی والد صاحب کو، اور فرماتے تھے ہر وقت میرے دل میں دعا چلتی رہتی، ہر وقت۔ یعنی یہ حال آخر میں ہو گیا تھا، کہتے میں تم سے بات کر رہا ہوں، میں بتا سکتا ہوں اس میں میرے دل میں کون سی دعا چل رہی ہے، یہ حالات تھے۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی کثرت سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ دعا میں ذکر بھی ہے، عاجزی بھی ہے، ذکر بھی ہے، اللہم ذکر، عاجزی بھی مانگ رہے ہیں وہ لوگ یوں مانگ رہا ہو، اگلے کا نام لے لے کر ذکر بھی ہے، لیکن آج ورنہ خالی ذکر کرتا تو میں آج 1000 تسبیح کی تھی، آج میں یوں کر دیتا، آج میں یوں، لیکن اس مانگنے میں کبھی نہیں کہے گا جناب تو منگتا ہے، منگتا کچھ بھی مانگتے پھر پورا بازار میں مانگے گا تو اس کا کچھ سٹیٹس بڑھ جائے گا، بولو کیا میں نے 1000 بندوں سے مانگا ہے اور کم ہو جائے گا، بندگی بھی اس میں۔ اور دوسری چیز فرمائی کہ بخیل وہ ہے جو درود و سلام میں بخیل ہے، اللہ اکبر۔ پیغمبر سلام کے ہم پر جو احسانات ہیں اور جو ہوں گے ابھی آگے جا کر، اور جو اس وقت ہم پر ہیں، ہمارا بال بال آپ کے احسان میں جکڑا ہوا ہے، یاد رکھو، بال بال آپ کی ذات اقدس نہ ہوتی آج کچھ نہ ہوتا۔ پورے عالم کی باغ و بہار آج ایمان والوں کو اگر ملی ہوئی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ملی، یاد رکھو۔ تکلیفیں وہ برداشت کر گئے، پورے دنیا ہمیں مل گئی۔ آج اگر ہمیں کچھ کمی بیشی ہے تو ہماری اپنی نالائقی کی وجہ سے، ورنہ بادشاہتیں پوری دنیا کی سلطنتیں تو ہمارے پاس تھیں۔ یہی یورپ کے ملک جو آج ہم پر سر پر سوار ہیں، باج گزار تھے ہماری سلطنتوں کے، سالانہ پیسے پے کرتے تھے، دیتے تھے،
کہ ہمیں کچھ نہ کہنا، یہ پیسے لے لو. اور یہ تو آپ کے افغانستان میں بھی ہوا ہے. افغانستان میں ایک معاملہ اٹھا تھا کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا کوئی فوجی نہیں مارا گیا وہاں. نیوزی لینڈ سے بھی فوجی آئے، آسٹریلیا سے آئے، امریکہ اور انگلینڈ کے بہت مارے گئے، ادھر جرمنی کے بھی نہیں مارے گئے. تو تحقیق کی، امریکہ تو بڑا بدماش ہے نا، اور یار ہمارے مرتے ہیں اور ان کا کوئی نہیں مرتا. کوئی لاش آسٹریلیا نہیں گئی، کوئی لاش نیوزی لینڈ نہیں گئی. پتہ چلا پیسے دیتے ہیں، کوئی پیسے لے لو میں نہ مارنا، پیسے لے لو میں نہ مارنا. یعنی انہی کی جوتی اور انہی کا سر، ان سے پیسے لے کر انہی پر استعمال. یہ ہمارے ساتھ جہاد کی برکت. تو اس زمانے میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پورے عالم میں کیا کچھ آج بھی ہمیں میرا باوجود ہزار نالائقی کے، ہاں مجھے بتائے بازار نالائقی کے دنیا میں کتنی بڑا رقبہ ہے جس پر مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. اب دیکھو آج ہم یہاں آزادی سے ایمان کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، آزاد اسلامی ملک کے اندر بیٹھے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مسجدیں، مدرسے، کوئی رکاوٹ نہیں. آپ دوسری جگہ پر بات نہیں کر سکتے. آپ ان ملک جائیں، انسان کا سانس گھٹتا ہے، سانس گھٹتا ہے. اگرچہ ملک کہتے ہیں آزاد ہے، یہ برطانیہ والے بہت آزاد ہے، لیکن وہ دوست ہے کہ حضرت آپ تک جمعہ پڑھا رہے ہو، آپ کے بیان کا لنک تھانے کے ساتھ ہے. تھانے میں اردو والا بندہ بیٹھا ہے جو انگریزی میں ٹائپ کر رہا ہے اس کو، اور پھر رپورٹ جائے گی بھی انہوں نے کیا کہا. آپ سے ذرا بھی کوئی ایسی بات نکلی تو بس بین، ایئرپورٹ پہنچے گے ٹھپا لگا دیں گے، آپ کبھی واپس نہیں آ سکتے. چلو یہ آزاد نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے. اس لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آئندہ جا کر جو ہوگا قیامت کے دن، اللہ اکبر، ہر پیغمبر کو ایک دعا دی گئی کہ یہ دعا لے لو، یہ دعا جو تو مانگے گا ملے گا. فرمایا میں نے یہ دعا اپنی امت کے لیے، مجھے ایک دعا کا جو چانس ہے اپنی امت کے لیے آخرت میں چھپا کے رکھا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، اللہ ایک کافر نہ چھوڑ. تب اس لیے قیامت کے دن جب نوح علیہ السلام لوگ جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، انہوں نے کہا اللہ نے ایک دعا دی تھی، میں نے مخلوق کی تباہ کرا دی اس دعا کے ذریعے، میں تو خود نفسی نفسی، میرا تو اپنا حال یہ ہے، میں تو اپنی فکر میں ہوں. لیکن آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے وہ میرے آپ کے لیے چھپائی ہوئی ہے. قیامت کے جائیں گے اس حدیث شریف میں آتا اللہ فرمائیں گے کتنے جنت میں بھیج دوں، کتنے جنت میں بھیج دوں. یہاں تک اس پر فیصلہ ہو جائے گا. ترمذی میں شریف میں آتا ہے کہ 120 صفحے کل جنتیوں کی ہوں گی، ان میں 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی اور 40 صفحے ساری امتوں کی ہوں گی. کتنی بڑی تعداد ہوگی اس امت کی. اور آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے جو دروازہ، اسپیشل دروازہ کھولا جائے گا، اسپیشل دروازہ کھولا جائے گا. اور آپ نے بتایا کہ وہ مدینہ سے لے کر شام کے آخر تک یعنی 1000-2000 کلومیٹر کا دروازہ ہوگا، اور میری امت اس میں سے ایسے گھسے گی، یعنی اتنی تعداد میں ہوگی کہ ان کے کندھے نہ نکل جائیں، اس قدر دھکے جو ہے وہ لگ رہے ہوں گے اتنے بڑے دروازے کے اندر بھی، کیونکہ میری امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی. تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا ہم پر احسانات، پھر درود شریف آپ کا نام ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہمارے لیے مشکل ہو. فرمایا اس سے بڑھ کر کون بخیل ہوگا. اس لیے درود شریف کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے انسان کو پڑھنے، خصوصاً جمعے والے دن اور جمعے کی رات، شب جمعہ اور جمعے کا دن. حدیث شریف میں آتا ہے اس میں مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ اس میں مجھے تمہارا درود پہنچتا ہے، مجھے فرشتے پہنچاتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تسبیح جمعرات کی رات کو اور ایک تسبیح جمعے کے دن کو کم از کم کر لیں انسان. ورنہ اپنے معمولات میں ذریعۃ الوصول بڑی اچھی کتاب حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی ہے تو پرانے بزرگ ہیں جن کے ابو الحسن جو ہے سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ پڑھے. دلائل الخیرات ہے، اپنے معمولات میں ڈال لیں جب بھی ٹائم مل جائے. روزانہ ایک منزل پڑھ لو، ناگا ہوئے تو 2 منزل اکٹھی پڑھ لو، ورنہ ساتھ کے ساتھ پڑھ لو جمعے والے دن، تب بھی ٹھیک ہے. نئے الفاظ میں اور اچھے الفاظ میں درود شریف ہے بزرگوں کے، صحابہ کرام کے، بزرگوں کے، سب صحابہ کرام کے بھی ہیں. اس لیے حضرت عبد مسعود فرماتے ہیں پیغمبر السلام پر اچھے القاب کے ساتھ درود بھیجا کر اس میں آتا ہے. اور پھر انہوں نے بھی اپنا ایک درود، ان کا بھی ترمذی شریف کے اندر آتا ہے، نقل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.